سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا نا. یہ تو صرف شیعہ پہ نہیں ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ تو آپ کے کتب میں بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. آپ خود بھی کہتے ہو, یہ میں صرف نہیں کہتا. پھر اس کے بعد ابو بکر, عمر اور زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا. میرے اس سوال کے جواب دے دو کہ اگر علی علیہ السلام نے پہلے سب سے پہلے قرآن جمع کیا تھا تو پھر ابو بکر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب دے دو. ہو سکتی ہے اس میں کوئی یاری صاحب, یہ کوئی اتنا بڑا الجبرے والا سوال تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو ابو بکر نے کیوں جمع کیا. علی بھی کر سکتے ہیں, ابو بکر بھی کر سکتے ہیں, عثمان نے بھی کیا. الحمدللہ اسی جملے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو عزیزو, کہا کہ علی نے بھی جمع کیا, علی علیہ السلام نے بھی جمع کیا, ابو بکر نے بھی, عثمان نے بھی جمع کیا. تو میں بھائی صاحب تو کاٹ کے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کاٹ دیا بھائی اپنا. جب انہوں نے تینوں نے جمع کیا تو پھر تعین مشترک ہے. پھر یہ صرف آپ شیعوں سے نہیں کر سکتے کہ علی علیہ السلام والی قرآن ہمیں دکھاؤ. تو آپ, یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ بھی علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ, کیونکہ آپ اس بات کے آپ بھی قائل ہیں. اور اس عمر ابو بکر والی قرآن ہمیں دکھاؤ, وہ ہمیں دکھاؤ. عثمان والا قرآن تو موجود ہے. تو وہ جو دو ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے پہلے علی علیہ السلام نے جمع کیا, پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر ابو بکر نے کیوں قرآن جمع کیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی جمع کیا, پھر عثمان نے جمع کیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ہمیں دکھاؤ, میں سنی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر ہمیں دکھاؤ, پھر میں سنی ہو جاتا ہوں. اور پھر وہ جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ قرآن جو امی عائشہ والی قرآن ہے, وہ قرآن بھی ہمیں دکھاؤ بھیا. یہ انہوں نے خود کاٹا ہے بھائی لائن اپنا. اچانک ان کا لائن مجھے نہیں معلوم کیوں کر گئی, ان کی لائٹ چلی گئی, کیا چکر ہے. یہ بڑے تیاری کر کے آئے تھے, الحمدللہ پہنچ گئے. اور عائشہ والا قرآن بھی ہمیں دکھاؤ جو بکری کا گئی ہے. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت سنہ 2008 میں, صفحہ نمبر 453 میں, صفحہ نمبر 453, کتاب النکاح, باب رضاع الکبیر. رضاع الکبیر, رضاع الکبیر, رضاع الکبیر, بڑے موٹے آدمی کو وہ عورت اپنا چاتی اس کے منہ میں دے دے, ٹھیک ہے نا. عورت اپنی چاتی اس کے منہ میں دے دے. کون چاتی دیتی تھی؟ کون فتوے دیتی تھی اپنی بہنوں کو کہ جو شخص مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے تم پہلے جا کے اس کو 5 مرتبہ اپنی چاتی دیا کرو, اس کے منہ میں دیا کرو. او بھائی یہ سیکس شو کہاں پہ جاری تھا؟ یہ سیکس شو کہاں پہ جاری تھا؟ اس کا ذرا سوچا آپ نے؟ رضاع الکبیر. اچھا, صفحہ حدیث نمبر 1944. میں سنی بن جاتا ہوں بھائی, چھوڑ دو, میں عمری بن جاتا ہوں, میں ابو بکر کا امتی بن جاتا ہوں. تو جو ہے نا یہ والی قرآن مجھے دکھا دینا. عائشہ نے کہا لقد نزلت آیت الرجم ورضاعت الکبیر 10. آیت رجم دکھاؤ, آیت رجم والی قرآن مجھے, تاکہ میں عمری بن جاؤں. حسن اللہ یاری, اوئی ابو بکر کا غلام, عمر کا غلام, عثمان کا غلام بن گیا. اف, شیعوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. او بھائی دکھا دو نا, یہ آیت رجم نازل ہو گئی. کون کہتی ہیں؟ عائشہ صاحبہ. ورضاعت الکبیر 10, قرآن کی وہ آیت کہ کبیر کو رضا کرو. کبیر کو عورتوں پہ لازم ہے کہ کوئی بھی مرد ہو اس کو پکڑ لو, اپنی چاتی اس کے منہ میں دے دو. اجنبی سے اجنبی آدمی 5 دفعہ نہیں 10 مرتبہ, 10 مرتبہ چاتی عورت اس کے منہ میں دے دے. یہ آیہ قرآن میں نازل ہوئی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي, یہ کتاب میں لکھی تھی میرے بستر کے نیچے تھی. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجٍ فَأَكَلَهُ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, ہم مشغول ہو گئے اس کے موت میں, بکری کھا گئی. تو میرے عزیز آپ نے خود کہا ہے, بھائی صاحب آ گئے تشریف لائے, تو آپ سے سوال یہ ہے, ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی, پھر ابو بکر عمر نے جمع کی, پھر عثمان نے جمع کی. ابھی آپ نے خود کہا یہ ہو سکتا ہے, پھر یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہا سب نے جمع کیا, الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا. پھر میں نے ثابت کیا کہ عائشہ کی بھی قرآن ہے,
تو یہ قرآن ہمیں دکھاؤ، بالخصوص وہ رضاعت العشر والی. اوکے، رضاعت العشر والی، رضاعت الکبیر عشرہ، کہ 10 مرتبہ عورت اپنی چاتی مرد کے منہ میں ڈال دے، نامحرم مرد کے منہ میں ڈال دے. یہ قرآن میں دکھا دینا. آج سے میں یزید کا امتی بن جاتا ہوں. بسم اللہ، یا اللہ یا اللہ، قرآن دکھاؤ جناب. آج سے میں یزید کا امتی. جواب، یزید کی امتی بن گئے ہو؟ اتنی جلدی یزید کی امتی بن گئے یاری صاحب؟ مجھے بن جاؤں گا، بن جاؤں گا. یزید کو بھی مانیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان کو تو وہ تو ہاں بتا دیں. اتنا کمزور یزید کی امتی بن گئے، یزید کی امتی ہو گیا یاری صاحب. تم لوگ یہی تو مسئلہ ہے، مانتے ہو نہیں مانتے تو ابو بکر کو بھی نہیں مانتے، ماننے پہ آتے ہو یزید کا غلام. واہ، سلام ہے یزید کے غلام کو، سلام ہے. بس ٹھیک ہے نا، تم دکھاؤ نا وہ قرآن. چلو دکھاتا ہوں. میرا دیکھیں، ابھی ایلتھی گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ کچھ فائدہ ہو. ویسے شور شرابے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے دیکھ کے آپ شور کرنے شروع کر دیتے ہیں. شور نہ کریں. دیکھیں عزیزو، یہ سب کچھ کہے گا، قرآن نہیں دکھائے گا، سوال کا جواب نہیں دکھائے گا. وہ رضاعت الکبیر عشرن وہ والی قرآن دکھاؤ، ابو بکر والی قرآن دکھاؤ، علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ. بسم اللہ، بسم اللہ دکھاؤ. آپ جواب دینا نا، آپ جواب دینا. مجھے صرف دیکھیں 2 منٹ بات کرتے ہیں، لمبی چوڑی چھوڑ دیں. نہیں، آپ 10 منٹ بات کریں لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں، فضول گفتگو نہ کریں. 10 منٹ تاکہ میں جلد آج میں جو ہے نا حضرت ابو بکر کا امتی بن جاؤں. ختم بات. یزید کا غلام، یزید، ابو بکر، معاویہ، سب کا. اگر تم نے یہ دکھا دیا، اگر نہیں دکھایا تو پھر تم یہاں سے چلے جانا بھائی. جلدی سے قرآن دکھاؤ. موضوع قرآن دکھانے والی کا ڈیمانڈ تو آپ نے نکالا نا. میں نے تو مجھے تو نہیں معلوم، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ شخص آ رہا ہے، یہ سوال کرے گا. مجھے کیا معلوم؟ او بھائی تم پہلے تیاری کر لیتے نا. جس کا گھر اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھر پہ پتھر سے نہیں مارتا. جب تیرے پاس جواب نہیں ہے نا، جواب نہیں ہے، تیرے چہرے پہ ابھی شرمندگی کے آثار تیرے مسکراہٹ پہ ظاہر ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن دکھاؤ. غلام یزید. میں الحمدللہ غلام نوکر اہل بیت، شیعوں کا، اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کا نوکر ہوں. لیکن تم اگر وہ قرآن دکھاؤ تو میں یزید کا غلام وعدہ کرتا ہوں بن جاتا ہوں. غلام شمر بات سنو، غلام شمر بات سنو، بات میری یہ سنو. دیکھو آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شیعہ کا سارا مذہب، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا بھی یہ دعویٰ اور ہر شیعہ یہ. تو پھر قرآن نہیں ہے اس شخص کے پاس، اس شخص کے پاس وہ قرآن نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم سے شیعوں سے قرآن ڈیمانڈ کیا؟ کون سا قرآن؟ وہ ابو بکر والی قرآن، عائشہ والی قرآن، علی علیہ السلام والی قرآن تمہارے پاس اب نہیں ہے، تو ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ نہیں ہے. یہ تو آپ کے ٹیبل کی کون سا؟ اگر یہ ابو بکر والی قرآن ہے تو عثمان نے دوبارہ کیوں قرآن جمع کیا؟ اس میں اور اس میں کیا اختلاف تھا؟ پھر کیوں کہتے ہو قرآن نے جمع کیا؟ پھر دیکھیں عزیزو، بخاری میں موجود ہے کہ پہلے ابو بکر عمر نے جمع کیا، پھر اس قرآن پہ اختلاف آیا ہے، اس قرآن میں اختلاف آیا، پھر عثمان نے دوبارہ جمع کیا ہے. تو آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے بھائی، تم علی علیہ السلام کے قرآن کو تو خود تم بھی مانتے ہو، تمہارے پاس صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کس قرآن میں اختلاف آیا ہے؟ کس قرآن میں؟ ابو بکر والی قرآن میں اختلاف تھا لوگوں کے پاس. کدھر ہے؟ ثابت کرو، دکھاؤ کدھر ہے؟ سب بخاری میں، وہ بخاری میں موجود ہے، سب میں موجود ہے. دکھاؤ نا، وہ ابو بکر میں اختلاف ہے، عثمان نے لکھے، دکھاؤ کدھر ہے؟ دلیل دکھاؤ، جھوٹ نہ بولو. آپ چلے جائیں، خاموش ہو جائیں. اوکے آپ ٹھہر جائیں، میں دکھا دیتا ہوں. اوکے کوئی بات نہیں، میں دکھا دیتا ہوں. میں کئی دفعہ اس کو دکھا چکا ہوں. جو لوگ تاریخ قرآن دیکھیں، ایک ایسی بات ہے نا کہ قرآن میں اختلاف ہو گئی ہے. جو لوگ یہ دیکھیں، میں نے قرآن کا تو موضوع کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے انتخاب کیا ہے. جو لوگ بھی قرآن کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عثمان کے خلافت میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے، اختلاف قرآن پر. تو تب ہی عثمان نے زید بن ثابت کا کہا کہ تم دوبارہ قرآن جمع کرو، اور اس نے باقی سارے قرآن کے جتنے نسخے تھے اس نے جلا دیے. اب یہ کہتا ہے اس کو مجھے دکھاؤ. یہ تو سب لوگ یہ جتنے علماء دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اس میں ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے. یہ ایک بدیہی بات کے لیے مجھے میرا وقت ضائع کر رہا ہے کہ اس کے حدیث سے مجھے دکھاؤ. اب یہ شخص منکر ہو گیا ہے بھائی کہ ابو بکر نے جمع کیا تھا اور پھر عثمان نے جمع کیا تھا. ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے جنگ ہونے لگے تھے مسلمانوں کے درمیان. محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری
چھاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی باب جمع القرآن صفحہ نمبر 982 میں 922 میں یہ حدیث، پہلے یہ حدیث یہ ہے 4900 معاف کیجیے صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح ہے بالکل صحیح ہے 4986 میں، اس میں وہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت میں عمر، ابو بکر اور زید بن ثابت، ان تینوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن جمع بھی کیا ہے، میں نے قرآن جمع کیا ہے، وہ بہت مختلف، آپ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں ادھر، یہ ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوئی ہے 4986۔ اچھا، پھر اس کے بعد 4987 یہ حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان عثمان کے پاس آئے، وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و آذربائیجان مع اہل العراق، وہ شام کے والوں کے ساتھ ارمنستان میں، ارمینیا میں، آذربائیجان میں، وہاں پہ جنگ کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا۔ اچھا، کس کے زمانے میں؟ عثمان کے زمانے میں، یہ واپس عثمان کے پاس آیا۔ فافزع حذیفہ اختلافهم فی القراءة، قرآنی قراءات میں جو اختلاف تھا، اس نے حذیفہ کو، جو کیا تھا، حذیفہ کو ڈرایا تھا۔ حذیفہ نے عثمان سے کہا، یا غلام ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، اس امت کو تم بچا لو اس سے پہلے کہ جس طرح یہود نصارہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اسی طرح یہ قرآن میں اختلاف کرنے لگے۔ تو یعنی اس طرح شدید اختلاف تھا، اور دوسری کتابوں میں ہے کہ قتل کرنے تک آ گئے تھے، وہ تفسیر طبری میں موجود ہے، یہ روایت بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر طبری میں کئی طرق سے موجود ہے۔ پس عثمان نے حفصہ کو بھیجا، ان ارسی الینا بالصحف التي ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک، تو پھر عثمان اس عثمان نے حفصہ کو کہا کہ اپنے نسخے بھیج دو، اور نسخے کو بھیج دو تاکہ ہم اس قرآن ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم واپس کریں گے اس کو۔ فارسلت بها حفصة الى عثمان، حفصہ نے اس کو عثمان کی طرف بھیجا۔ فامر زید بن ثابت وعبد الله بن زبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام فنسخوها في المصاحف، پھر عثمان نے حکم دیا کہ ان قرآنوں کو تم لکھ دو، ریکارڈ کر لو، نسخے بنا دو۔ وقال عثمان للرحت القراشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان القريش فإنما نزل بلسانه، یہ لوگ جو جن کا اسم مذکور ہے، عبداللہ ابن زبیر، زید ابن ثابت، سعید ابن العاص، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، ان سے کہا اگر آپس میں تمہارے اختلاف ہو تو اس کو قریش کی لسان پہ لکھ دینا، کیونکہ قرآن ان کی لسان پہ نازل ہوئی۔ ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصہ، جب تب مصاحف لکھے گئی تو عثمان نے وہ حفصہ کی جو کتاب تھی وہ واپس کر دیا۔ وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق، اور اس کے علاوہ جو قرآنیں تھیں اس کو اس نے کہہ دیا کہ اس کو جلا دو۔ یہ کتاب ہے جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن المجید، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ بلی فما بال الاحرف الستة غیر موجودہ ان کان الامر، یہ ابن جریر کی جو ہے نا صفحہ نمبر 41 میں حروف سبعہ کے متعلق، حروف سبعہ کہاں گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھو کہ حروف سبعہ جو پہلے زمانے میں تھا اب نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ وقد اقرأهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وامرہ بالقراءة بہن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اس قراءت کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کی تم تلاوت کیا کرو۔ وانزلہن اللہ من عنده علی نبیہ، اور اللہ نے ان حروف سبعہ کی انزال کیا تھا۔ انسخت فرفعت، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہیں؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها، اگر یہ حروف سبعہ نہیں ہے تو یہ کہاں گئے ہیں؟ ام نسیتهن الامة فذلك تضييع ما قد امروا بحفظه، اما القصة في ذلك، حروف سبعہ کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ لم تنسخ فترفع، یہ منسوخ بھی نہیں ہے، منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں گئی ہیں؟ تو اس کو عثمان نے جلا دیا، بھائی حروف سبعہ کو عثمان نے جلا دیا۔ پھر بہت سارے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ عثمان کے زمانے میں قرآن کیسے جمع کیا گیا۔ کہتے ہیں
وإذا ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وما أشبه من ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأميرهم عثمان بن عفان جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه بهم حذر الرد من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصر التكذيب. کہتے ہیں کہ عثمان جو تھا بڑا رحمدل آدمی تھا، بڑا حکیم آدمی تھا، بڑا شفیق آدمی تھا، اس نے جب دیکھا کہ قرآن حروف سبعہ پہ نازل ہوئے ہیں اور 6 حروف جو ہیں اس میں تکذیب ہوتی ہیں، اس کی لوگ تکذیب کر رہے ہیں اور اس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو اس نے کہا باقی حروف قرآن کو، جو پورا قرآن کے مختلف 6 ورژنز تھے، اس نے باقی سب کو جلا دیا. وہ اس کی حکمت عملی تھی. وجمعهم على مصحف واحد وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. ایک اس نے قرآن رکھ دیا، باقی سب مصاحف کو اس نے جلا دیا. وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه ان يحرقه. اور باقی سب مصاحف کو اس نے حکم دے دیا کہ سب کو جلا دو. فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره له إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. تو ابھی جو ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ 7 حروف پہ جمع کیا تھا، ٹھیک ہے نا 7 گنا اس سے بڑا تھا. تو باقی سب کو عثمان نے جلا دیا کیونکہ ان سے اختلاف ہو جاتا ہے. اس نے ایک ہی رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کتاب ہے کتاب المصاحف لابن ابی داود السجستانی، المجلد الاول، چھاپ دار البشار الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے، اطلاق عثمان القراءة على غیر مصحفه عنه بلی القراءة على غیر مصحفه بلی. ما الذي نقمتم؟ قالوا نقمنا ان نحو مع کتاب اللہ عز وجل. حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہا گیا کہ تم عثمان پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کہا کہ اس سے اعتراض یہی ہے کہ اس نے کتاب اللہ، یہ ابن ابی داؤد سجستانی کی بیٹے کی کتاب ہے، ابو داؤد سجستانی اس کا بیٹا ہے ابن ابی داؤد. کیوں اس پہ آپ کا اعتراض ہے کہ اس نے قرآن مجید کو محو کیا؟ یہ کتاب ہے کتاب تاریخ القرآن ورسمه وحکمه، تالیف محمد طاہر ابن عبد القادر الکردی المکی الخطاط. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1365 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر فابو بکر هو اول من جمع القرآن بالاحرف السبعہ. ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ احرف السبعہ کے ساتھ تھا، الذي نزل بها. اچھا، پھر اما عثمان لم يجمع القرآن الا بعد ان راى اختلاف الناس في قراءته حتى انه ظن كان يقول ان في قراءته خير من قراءته وكان جمعه له بحرف واحد. عثمان نے جب اختلاف دیکھا اس نے ایک حرف پہ قرآن کو جمع کیا ہے، وهو لغة قريش وترك الأحرف الستة الباقية فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف واحد. اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف عثمان لأن هذا جمعه على حرف واحد من الأحرف السبعة. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو بکر کی جو قرآن تھی وہ کئی گنا بڑی تھی عثمان کے قرآن سے. اوکے، یہ مولوی صاحب چلے گئے بھائی، یہ مولوی صاحب جو ہے نا، یہ ان کی کرسی خالی پڑی ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. او بھائی صاحب میں ادھر ہی ہوں. اچھا، بھائی صاحب میں ادھر ہی ہوں، آپ کدھر چلے گئے ہو؟ آپ نے ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا، آپ نے ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا ہے. ابھی کوئی اگر جواب ہے تو دے دو، ختم بات. علیاری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں نا. پاکستان میں آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ علیاری صاحب جس سے ہم نے پھنستا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے. یہ انیف قریشی نے اس دن بولا ٹی وی پہ کہ علیاری صاحب جب پھنس جاتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات پھنس کون گیا ہے؟ پھنس کون گیا ہے؟ کتاب کون دکھا رہا ہے؟ وہ سب دنیا کو معلوم ہے. آپ نے جتنے جھوٹ بولے اسی پروگرام میں، پہلا جھوٹ آپ نے یہی نہیں بولا انسان کو ڈوب مرنا چاہیے، کہہ دو خطا ہو گئی ہے. اور بھائی ابھی اعتراف کر دو، تم نے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام، ابو بکر، عمر، زید بن ثابت مل کے انہوں نے قرآن جمع کیا. میں نے کہا ایک ضعیف حدیث دکھا دو، ضعیف حدیث دکھا دو، دکھاؤ نا. پنس کون گیا ہے؟ پنس وہ گیا ہے جو جھوٹا ہے، تم خود کہتے ہو. پنس کون گیا ہے؟ پنس آپ گئے ہیں، پنس آپ گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے بھی قرآن جمع کی، ابو بکر نے بھی جمع کی، عثمان نے بھی جمع کی، تو کہتے ہیں وہ قرآن دکھاؤ، جواب نہیں دے رہے. علیاری صاحب آپ شور بہت کرتے ہو، آرام سے تحمل سے بات نہیں کرتے ہو. نصیحت نہ کرو میرے عزیز، تم سوالوں کے جواب دے دو.
ایک یہ اور ان کا مزے کی طریقہ بات کار بتاتا ہے، ہوں، بڑا تیز آدمی ہے، ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا، الٹا مجھے نصیحت کر رہا ایک اور بات کرتا ہوں یار، یہ صاحب ایک اور بات کرتا ہوں. ابھی ہے. ابھی تھوڑا دیر سوال کا پہلے جواب آپ دے نے دو، سوال کا تھوڑا کیوں نہیں دیر پہلے جواب آپ دے نے 6 بندوں کو چیلنج کیا، تھوڑا دیر پہلے آپ نے 6 بندوں کو چیلنج کیا. آپ کو ایک مزے کی بات بس بتاتا ہوں، بس بس ان میں نہیں مزے ان کے میں ان میں سوال کا آپ نے الیاس دیکھو گمن صاحب کو دیکھو نہیں چیلنج کیا. مولوی صاحب میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. سوال کا جواب دے دو، مزے کی بات نہ کرو، ایک سوال کا جواب دے دو، موضوع پہ بات کرو، میرا ٹائم ضائع نہ کرو. میں نے کہا میں آپ کو پروٹوکول نہیں دوں گا، کیونکہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ بہت چالاک آدمی، مکار آدمی. سوال کا جواب دے، اب کہہ دو جواب نہیں ہے بھائی، تحقیق کر کے ہفتے لاؤں گا، چالاکی نہ کرو. اتنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہا، سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہے. ابو بکر والی قرآن کہاں ہے؟ نہیں ہے. عثمان عائشہ والی قرآن کہاں ہے؟ نہیں ہے. علی علیہ السلام والی قرآن کہیں؟ آپ کے پاس کسی کا جواب نہیں ہے. اب الٹا آپ شیعوں کے گلے پکڑیں گے کہ علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ. بھائی آپ ہی دکھاؤ نا، آپ بھی تو مانتے ہو کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی ہے. ایک سوال کا جواب دے دو، مزے کی بات نہ کرو. بسم اللہ. نعرہ یزید زندہ باد. اب دیکھو لعنت یزید کا اللہ غلام علیہ. بھاگ رہا ہے. میں بھی لعنت کرتا ہوں، میں بھی یزید پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن آپ پہ بھی ساتھ کرتا ہوں کیونکہ آپ اس کے پیروکار ہو. اگلی بات سنو کہ الیاس گمن صاحب کو آپ نے چیلنج کیا، میں نے کہا میں اس کے بس خدا حافظ. یہ سوال کسی سوال دیکھو عزیز، میں ہر دفعہ اس شخص کو لاتا ہوں اسی لیے کہ سوال کا جواب دے دو. باغ آپ کی جل سے بھاگ رہے ہیں، اتنے لوگ منتظر ہیں. بھائی ایک سوال کا جواب دے دو نا. الیاس گمن کو چھوڑ دو، تم سوال کا جواب دے دو. جس موضوع کو تم نے چڑھا ہے اس پہ گفتگو کرو. میں بتاتا ہوں، میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ جواب دے دو. علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ، ابو بکر والی قرآن دکھاؤ، عائشہ والی رضاء عشر والی قرآن دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ نا. بولے نہیں ہے، جواب نہیں ہے، تحقیق کروں گا. کچھ بولو. نہیں تحقیق نہیں کروں گا، میرے پاس سب کا جواب ہے، لیکن آپ پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کا جواب دے دو پھر بسم اللہ جواب دے دو. لعنت ہے جھوٹے پر، یہ کہہ رہے میرے اس کے پاس جواب ہے. جواب دے دو پھر. مچھلی کو پانی سے نکالو جیسے تڑپتی ہے، آپ ایسے تڑپ رہے ہو. میں دیکھ رہا جواب دے دو، ہوں، جواب دے دو، جواب دے دو. ذرا فن لے رہا ہوں. بس ختم ہے بھائی، اس کے پاس جواب نہیں ہے. سب کو پتہ ہے اس کے پاس آپ جواب کے نہیں پاس ہے. قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس جواب قرآن نہیں نہیں ہے. تیرے پاس، بس ختم بات. جواب نہیں تیرے تیرے پاس پاس، قرآن نہیں ہے. جواب تیرے پاس نہیں ہے. جواب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس قرآن نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو، تم خود کہتے ہو. دیکھو اگر میں کہتا ہوں سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیے، تم بھی کہتے ہو جمع کیا، تو تم مجھ سے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ تم مجھے دکھاؤ؟ میں آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں. آپ کے پاس کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں دکھا سکتے؟ ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے کہ آپ نہیں دکھا سکتے میں بھی نہیں دکھا سکتا. تم کہتے ہو کہ علی علیہ السلام کے بعد ابو بکر نے قرآن جمع کیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ علی علیہ السلام جمع کر چکے ہیں ایک دفعہ؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ جمع کریں؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں ابو بکر والی قرآن ہمیں دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. حروف سبعہ اس قرآن میں ابو بکر نے حروف سبعہ جمع کیا، دکھاؤ ہمیں. نہیں دکھا سکتے. عائشہ والی قرآن جس میں رضائی کبیر ہے وہ ہمیں دکھاؤ. کیوں نہیں دکھا سکتے تم؟ بھائی اگر تم شیعوں کو کہتے ہو تو تمہارے پاس تو کئی قرآن ہے، کئی. عبداللہ ابن مسعود والی قرآن ہمیں دکھاؤ. ابی ابن کعب نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ ہمیں یہ تو آپ کی کتب میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے قرآن جمع کیے تھے اور ان کا قرآن عثمان کے قرآن سے مختلف تھا. یہ تو ہمیں دکھاؤ نا. ہمیں بتاؤ کہ ابو بکر کے قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا اختلاف تھا. ابھی جو میں نے روایات دکھائی ہیں کہ ابو بکر نے حروف سبعہ میں جمع کیا تھا، عثمان نے سب جلا دیا. بھائی ایک چیز کیوں، کس نے اس کو حق دیا تھا کہ جلا دو؟ کس نے حق دیا تھا کہ اللہ نے جب نازل کیا ہے قرآن تو تم اس میں سے 6 حصہ اس کے نکال کے جلا دو. اس میں اختلاف تو السن قریش پہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عثمان نے خود کہا کہ قرآن صرف لسان قریش پہ نازل ہوئے، السن عرب کا اختلاف تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی ان سوالوں کا آپ کے پاس جواب نہیں. ادھر آتے ہو کہتے ہو کہ الٹا سیدھا مذاق اڑاؤ. یہاں پہ آتے ہو تو سوالات کا جواب دے دو میاں. ٹھیک ہے نا، سوال کے جواب نہیں. میں نے آپ کو بہت چانس دیا ہر دفعہ تاکہ تم اشارہ یہ نہ کہو کہ اللہ یار نے مجھے کاٹا ہے. میں آپ کو چانس دے رہا ہوں، فضول بات نہ کرو، لیکن سوال کا جواب دے دو. سوال کا جواب نہیں دے رہے تو بسم اللہ چلے جاؤ یہاں سے. سلام علیکم. اتنے لوگ یہاں پہ منتظر تھے، ان سب پہ ظلم ہے.